پاکستان کا کہنا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کا منصوبہ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں انفراسٹرکچر کی تعمیر کا کام مکمل ہونے کے بعد دوسرے مرحلے میں ملک میں نئی صنعتیں لگائی جائیں گی، جس سے حکومت کے دعوے کے مطابق ملک کی معاشی حالت بدل جائے گی۔ پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ چین اور امریکہ کی حالیہ معاشی کشیدگی میں چین کے صنعتکاروں کے لیے پیداواری یونٹس پاکستان منتقل کرنا موضوع متبادل ہو سکتا ہے۔ کراچی سے محض 50 کلومیٹر کی مسافت پر یہ ضلع ٹھٹہ کا علاقہ دھابے جی ہے، جہاں پر مستقبل میں 1530 ایکڑ پر محیط ایک بڑا انڈسٹریل زون قائم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اس انڈسٹریل زون کو بعد میں اسپیشل اکنامک زون کا بھی درجہ دیا جائے گا، جو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے کا حصہ ہوگا۔ یہ زون انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بندرگاہ سے محض 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ پاکستان نے چین کے سرمایہ کاروں کو ان خصوصی اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے، لیکن بندرگاہ کے قریب ترین واقع اس اکنامک زون میں ترقیاتی کام منصوبے کو تصور کرنے کے کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی تاحال التوا کا شکار ہیں۔ اس کی ٹینڈرنگ ہو چکی ہے، ٹینڈرنگ کا پروسیس فائنل ہو کے سکسیسفل بڈر کو ایوارڈ دینے والے تھے کہ کوئی سول سوسائٹی کا شخص جو ہے وہ عدالت چلا گیا، اس نے اسٹے آرڈر لے لیا ہے، لیکن اس کے اوپر آرگیومنٹس کنکلوڈ ہو چکے ہیں اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ چند روز میں کچھ ہفتوں میں عدالت اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ ایک جانب حکام کا کہنا ہے کہ اسپیشل اکنامک زونز میں لگائی جانے والی صنعتوں کو 10 سال کی ٹیکس چھوٹ اور مشینری درآمد کرنے پر بھی ڈیوٹی میں چھوٹ مل سکے گی، لیکن دوسری جانب تاجروں کا کہنا ہے کہ صنعتی زونز کی کامیابی سستی اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی سے مشروط ہے۔ ابھی تک اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ اب انویسٹر جب وہاں پر انویسٹمنٹ تب کرے گا جب وہاں اس کو گیس کے کنیکشن ملنا شروع ہو جائیں گے، پانی کا کنیکشن ہوگا، بجلی ہوگی۔ بجلی پاکستان میں آلریڈی مہنگی ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ کمپیٹ کرنے کے لیے ہمیں گیس سے انرجی پروڈیوس کرنی ہے، اور گیس کا امپورٹ کا ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے شارٹیج ہوئی، تو یہ ایک ایشو آ رہا ہے۔ اور حکومت کو ان چیزوں کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے، کیونکہ اب اگر یہ زون کمپلیٹ نہیں ہوتے تو ہمارا جو اتنا بڑا جو ہم نے جو پلان سٹارٹ کیا تھا اس میں ایکسپورٹس کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں آئی۔ دوسری جانب کئی ماہرین چین کی جانب سے مشرقی ایشیا کے دیگر ممالک کی طرح اپنی صنعتیں پاکستان منتقل کرنے کے بارے میں زیادہ پر امید نظر نہیں آتے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی استحکام نہ ہونے اور امن و امان کی مخدوش صورتحال کے باعث سرمایہ کار یہاں سرمایہ لگانے سے کترا رہے ہیں۔ کوئی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ وداؤٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی پاسبل نہیں ہوتی۔ میں کیونکہ ساری زندگی فورن انویسٹرز کا ایڈوائزر رہا ہوں، وہ ان چیزوں کو بڑی سیریسلی دیکھتے ہیں، چاہے وہ چائنیز ہوں۔ آپ جب کہتے ہیں پاکستان میں طالبان آ رہے ہیں تو چائنیز کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ سی پیک کے 2 پارٹ ہیں، ایک پارٹ ہے G2G جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے، اور ایک پارٹ ہے B2B جو بزنس ٹو بزنس ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک کا جو G2G پارٹ ہے وہ 11 بلین کا ہے، وہ ایک اسٹریٹجک اکنامک انٹرسٹ ہے، وہ ہوگا، ہو جائے گا، مگر سی پیک کا B2B پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس کو ہمیں ری ایگزامن کرنا چاہیے کہ ہم کس کاسٹ پر کیا چیز لے رہے ہیں اور ہم کیا لے رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا سے کھلونوں کی فیکٹری یا شرٹوں کی فیکٹری پاکستان میں آ کے لگ جائے گی تو آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ تاہم پاکستان اور چین دونوں کا کہنا ہے کہ سی پیک کے تحت ملک میں 62 ارب ڈالرز کے نئے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، جن میں توانائی، سڑکیں، بندرگاہ، ایئرپورٹ کی تعمیر، نئی صنعتیں لگانے اور ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے منصوبے شامل ہیں۔ دھابے جی کی طرح ملک کے چاروں صوبوں میں ایک اسپیشل اکنامک زون اور گوادن میں فری اکنامک زون قائم کیا جا رہا ہے، جس سے امید کی جا رہی ہے کہ ملک میں معاشی سرگرمیاں تیز کی جا سکیں گی۔ لیکن معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے قبل انفراسٹرکچر اور اس سے جڑے مسائل کو حل کرنا ضروری ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، دھابے جی، ضلع ٹھٹہ۔